अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मरियम है मेरे सामने और सूरह मरियम की आयत नंबर 56 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 55 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया और ज़िक्र फरमाते हुए ये फरमाया कि ख़ुद भी इबादत गुज़ार थे और अपने अहल व अयाल को भी इबादत का हुक्म देते थे, वादा पूरा करने वाले थे और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में से थे। वो लोग थे जिन पर अल्लाह राज़ी है। देखते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस, इस किताब में यानी कुरान पाक में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वज़्कुर का मतलब हर जगह जहाँ मैंने बोला है लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप ज़िक्र करें। यहाँ फरमाया कि इस किताब में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी करें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका ज़िक्र कैसे। फरमाया कि इदरीस अलैहिस्सलाम रवायात में है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैगम्बर गुज़रे और नूह अलैहिस्सलाम के दादा थे, यानी अब्बासानी से पहले गुज़रे हैं। अब्बासानी नूह अलैहिस्सलाम है। जो अब्बासानी इसलिए कि दोबारा जो इस दुनिया में नस्ल चली नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान नूह में सारी दुनिया में नस्ल इंसान ख़त्म हो गई थी और फिर जब दोबारा चली तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की चली और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में जिन जिन चीज़ों को बिठाया उनकी नस्ल से दोबारा दुनिया आबाद हुई। और इदरीस अलैहिस्सलाम उन लोगों में से नहीं है क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम के दादा गुज़रे हैं और बहुत पहले गुज़र चुके थे आपसे और पैगम्बर रहे हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम अता फ़रमाया। इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि दर्जी थे, दर्जी का काम करते थे और हर दफ़ा सुई में धागा डालते वक्त, निकालते वक्त, सुई चलाते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ते थे। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र इतनी कसरत से करते थे कि फ़रिश्ते ने आके आपको खुशखबरी दे दी। फ़रिश्ता जो आपका दोस्त था उसने आपको खुशखबरी दे दी कि या इदरीस, मैं सारी इब्ने आदम की उस वक्त तक जो इब्ने आदम था उनका रिकॉर्ड और उनकी तस्बीहात का रिकॉर्ड करता हूँ और सबसे ज़्यादा तेरा रिकॉर्ड होता है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से उस फ़रिश्ते से कह दिया कि मुझे मलकल मौत से मोहलत लेके दे दे कि मैं दुनिया में और रहना चाहता हूँ। और उस फ़रिश्ते ने आपको अपने परों पर बिठाया और चौथे आसमान तक पहुँच गया। चौथे आसमान पर उसकी मुलाकात मलकल मौत से हुई और उस फ़रिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाए इदरीस अलैहिस्सलाम का पैगाम मलकल मौत को सुनाया अज़राइल अलैहिस्सलाम को। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो है किधर, और उस फ़रिश्ते ने कहा कि ये मेरे परों पे बैठा हुआ है। चौथे आसमान पे मुलाकात थी ये। और अज़राइल अलैहिस्सलाम ने हैरत से कहा कि अभी मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है कि इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पे कब्ज़ कर दे, चौथे आसमान पर उसको मौत दे दे। तो मैं हैरान था कि इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन के बासी हैं और मैं इनको चौथे आसमान पे मौत कैसे दे दूँ। तो मैं यहाँ पहुँचा और आप इनको उठा के यहाँ ले आए। एक रवायत में ये भी है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से जब मोहलत मांगी, सिफारिश की, तो फ़रिश्ते ने पूछा कि किधर हो रहे हैं, कि मेरी कितनी ज़िंदगी रहती है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से पूछा और फ़रिश्ते ने कहा मैं रिकॉर्ड देख के बताता हूँ। जब रिकॉर्ड देखा तो फरमाया कि आँख झपकने की देर है। और तभी फ़रिश्ते ने देखा, जिसने अपने पैरों पे सवार किया हुआ था उसने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके पैरों से नीचे गिर चुके, यानी कि मौत हो चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। यहाँ फरमाते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें कि वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु काना सद्दीक़न नबिय्या, और ये सच्चा अल्लाह का सच्चा नबी था। रसूल नहीं नाम लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सिर्फ नबी बताया
اٹ مین کہ یہ کسی پہلی شریعت کے تابع تھے، اپنے سے پہلے آنے والی شریعت کے تابع تھے، اور اس کے بعد مطلب ان پر کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ فرمایا کہ صدیق النبی تھے، ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے ان کو مکان علیہ پہ اٹھا لیا، یعنی اعلیٰ مقام پہ اٹھا لیا۔ اعلیٰ مقام سے مراد یہی ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ادریس علیہ السلام کی جو طبعی موت ہوئی ہے وہ زمین پر نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا، جیسے کہ پچھلی روایت میں گزرا ہے کہ فرشتے کے پر پہ سوار ہو کے آپ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں عزرائیل سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہاں آپ کے روح قبض کرنے کا فنکشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ پیچھے یہ تسلسل گزر چکا ہے، واقعات گزر چکے ہیں اور ڈیٹیل سے یہ پیغمبروں کے واقعات گزر چکے ہیں، میرے خیال میں بحث ہوئی ہے اس پہ اچھی خاصی، لیکن جہاں چونکہ شارٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبیین من ذریۃ آدم، یہی لوگ ہیں کہ اولاد آدم میں سے میں نے ان پر احسان کیا۔ احسان سے مراد یہاں نبوت ہے کہ ان کو نبوت عطا کی، نبی بنایا، اولاد آدم مراد لیا اور اولاد آدم کو ذکر کیا، اور اولاد آدم سے مراد یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے پیغمبر، اگر نوح علیہ السلام کے بعد کے ہوتے تو درمیان میں کہیں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا۔ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم، میں نے ان پر بہت بڑے انعامات کیے، کیا انعامات کے نبوت عطا کی اور دنیا میں ان کے نام کو زندہ رکھا اور قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ رہے گا، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان میں زندگی گزاری اور احسان میں آخرت رہے گی۔ فرمایا کہ اور انعام کیے ان پر۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دعا کا ایک طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر اس کی ڈیٹیل بیان ہوتی ہے اگلی صورت میں، اور انعمت علیہم میں پہلا جو فرقہ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا وہ انبیاء کرام ہیں، دوسرا فرقہ جو ہے وہ صدیقین ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کی تصدیق کی، تیسرا فرقہ جو ہے شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان مال و جان قربان کیا، چوتھا فرقہ جو صالحین ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور نیک کام کیے اور دین حق کے لیے سربلندی کے لیے کام کیا۔ وہ چار فرقے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من نبیین من ذریۃ آدم، اولاد آدم میں سے یہ خاص لوگ ہیں جن پر میں نے اپنے انعامات کیے، اور نبیوں میں سے ہیں یہ، ان کو نبوت عطا کی، اور نبوت ممن ہدینا، اور پھر ہدایت دی ان کو، وجتبینا، اور پھر خاص کر لیا، دنیا میں ان کو چن لیا اور ایک مخصوص مقام دیا جو کسی اور کا نہیں دیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا بکیا، اور ان کی نشانی اور خاصیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور سجدے میں جب گر پڑتے ہیں تو وہ پھر بکیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کی نشانی بتاتے ہوئے سورت میں فرمایا کہ خاص نشانیاں بتائیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ان کے ایمان، اور جب ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات چھوڑنے کے لیے تو ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہر حال میں یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بتائی ہیں جو پچھلی صورت میں سورہ انفال میں ذکر ہوئی ہیں، میرے خیال سورہ انفال میں ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی متقی لوگوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور پھر ان کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر جب ان کو ڈرایا دھمکایا جائے تو ان کے ایمان اور مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ مشکل اور پریشانی میں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے اور اپنے پیغمبروں میں شامل کیا، اور اولاد نوح میں سے باقی جتنے پیغمبر بنی اسرائیل کے آئے وہ اولاد نوح سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اسرائیل سے، اور حضرت مطلب تھے اولاد نوح سے ہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کو ابا ثانی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ نسل انسانی چلی دوبارہ ختم ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، اور دوبارہ چلی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں۔ ختم کیوں ہو گئی؟ نافرمانی اور شرک شروع ہو گیا۔ نافرمانی اور شرک شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ شرک سے منع کریں، انہیں توحید کی طرف بلائیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے تئیں کوشش کی لیکن کوئی ایمان نہ لایا، سارے شرک میں ملوث ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایون کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور ساری نسل انسانیت تباہ ہوئی، اور وہی لوگ وہی چیزیں بچی جن کو حکم ہوا نوح علیہ السلام کو کہ اپنی کشتی میں بٹھایا نوح علیہ السلام نے، تو پھر ایسا ہوا کہ وہ لوگ بچے اور ان سے دوبارہ دنیا آباد ہوئی، اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو ابا ثانی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ پہلے گزر چکا ہے۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں۔ تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نیکی کا ہے تو تعاون لازم ہے آپ پہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام اس قابل نہیں ہے تو پھر مجھے رائے دیں، میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہوا میں نے یہ کام، ایک حرف ایک لفظ سکپ نہیں کیا۔ اب سورہ مریم ختم ہونے والی ہے، 16 پارے ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور اس میں بڑی محنت طلب کام ہے، بہت مشقت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ صدقہ جاریہ رہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ تعاون کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرے۔ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ اللہ حافظ۔